السماوات الذي يعلم رسولنا وعدوه الصلاة والسلام على محمد نبيك رحمة العاشق النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا بالخاص آواز میں گونج آ پڑی الذي إلى بشانه لغايته ومن هوائه وإلى وحيها والذي إلى بشانه لولاك لما خلقت الأفلاك وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتدبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله وأحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين واللعنة الدائمة والبدية على أعدائهم المؤمنين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم آپ جتنے عوام اس بات ذکر میں تشریف لائے پروردگار آپ کی ایک سانس ایک قدم بی بی پاک سیدہ کے نائن صدقے میں عظیم عبادت شمار ہوتا ہے. ایک ہمارے انتظامیہ میں سے بھائی ہیں پہلے والا ٹھیک تھا بھائی ایسا نواز ان کی طرف سے دعا کا حکم ہے کہ کچھ پریشانی مبتلا ہے پروردگار مشکل کشا پاک غازی کے پاک بابا علی کی جوتی کے صدقے میں ان کی مشکل آسان فرمائے. آپ سے ایک خصوصی دعا ہے جو ہم سب کی مشترکہ دعا ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہر شیعہ سنی صدات و غیر صدات عزاداران امام مظلوم کربلا مل کے آمین کہیے پروردگار ہمارے ملک پہ اپنی رحم و برکت و رحمت فرمائے. پروردگار جو ہمارے ملک پاکستان کے ساتھ مخلص ہے مولا اس کی مدد فرما اور جو ہمارے سرزمین پاکستان سے کسی بھی طرح کی غداری یا دو نمبری کر رہا ہے مولا اسے جڑوں سمیت نشتہ نابود فرمائے. زندگی بھر کے گناہوں کی معافی کے لیے اور بالخصوص پاک حسین کی پاک اماں کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایک بلند ترین ثواب فرمائے. صرف اتنی سی گزارش ہے کہ دو آپشن ہیں جو آپ حکم فرمائیں گے میں آپ کا خادم ہوں میں کرنے کو تیار ہوں. پہلا آپشن یہ ہے کہ میں مائک لے کے آپ کے قدموں میں آ جاتا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ زحمت نہ سمجھیں تو بیٹھے بیٹھے دو قدم نظر اللہ نیاز حسین یہاں پاس آ دے چونکہ یہ ساری جگہ خالی ہے. جو بھائی کیمرے کے پیچھے ہیں آپ کے پیارے چہرے نظر نہیں آ رہے مولا حسین کے صدقے میں اٹھ کے تھوڑا سا آگے آ جائیے. وہ والے ماتم بھائی جی مہربانی یہ جو پلر ہے یہ اس کے پیچھے کوئی بھائی نہ بیٹھے یہاں ساری جگہ خالی ہے بھائی بھائی یہ ساری جگہ خالی ہے. بھائی آپ ٹھیک بیٹھے ہیں ذرا تھوڑا چہرہ ادھر ہو جاتا ذرا بہتر ہو جاتا. ہاں آپ کا ہاں مہربانی ذرا اچھا مریض ہے تو مولا آپ کو صحت دے چل بسم اللہ کا. اچھا یہ بتائیے کہ کیا جناب کو اپنے نوکر کی آواز ٹھیک آ رہی ہے صاف آ رہی ہے؟ بھائی آپ کا آواز ٹھیک آ رہی ہے کیا میں نماز عشق شروع کروں؟ میرے محترم سامعین وقت اور دور کا تقاضا ایسا ہے کہ ہر شخص جلدی میں ہے تیزی میں ہے. خدا نخواستہ پہلے کوئی فوت ہو جاتا پیغام دیتے دیتے دو دن گزر جاتے. اب اس کی وجہ سے آپ یوں کرتے ہیں
अमेरिका बैठा हुआ बंदा आपके सामने आ जाता है। इस दुनिया की तेजी ने ऐसी शदीद तरक्की की कि दुनिया की तेजी दुनिया से निकल के दीन में ऐसे दाखिल हुई कि अब लोग हमें फ़ोन करके कहते हैं जी मौलवी साहब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 15-20 साल नजफ़ या कुम जाऊँ या लखनऊ जाऊँ और जाके दीन हासिल करूँ। अगर मैं सुन्नी हूँ तो मैं मिस्र और बगदाद जाऊँ और पूरा दीन समझूँ। अगर मैं वहाबी हूँ तो मैं सऊदी अरब जाऊँ और 20 साल के बाद पूरा कुरान हदीस और शरीयत समझूँ। अब इसकी वजह से इतना टाइम नहीं है। सारे बोला जे मौलवी साहब क्या अल्लाह के कुरान में कोई ऐसी भी आयत है कि आयत एक हो दीन मुकम्मल हो? मुझे ऐसे क्यों लगता है कि आप डरे डरे थके थके बैठे हैं? आवाज़ ठीक नहीं आई, जैसे मेरी तवक्को थी वैसी आवाज़ नहीं आई। अब कोशिश कीजिए, मैं जनाब को बाबा जी मेहरबानी मैं आपको एक शिया खादिम तालिब इल्म होने की हैसियत से मिंबर पे बैठ के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह की कसम उठा के कहने को तैयार हूँ कि 14 के जिक्र में बोलने से इज्जत में इजाफा होता है। अब मेहरबानी कीजिए, अगर आपकी सोहनी आवाज़ पाकीज़ा आवाज़ मिंबर तक आनी चाहिए। अगर मेरा कलाम हक हो, सच हो, कुरान और 14 के मुताबिक हो, फिर आपकी पाकीज़ा आवाज़ मिंबर तक आनी चाहिए। मौलवी साहब क्या कुरान में कोई ऐसी आयत है कि आयत एक हो? भाई जो ज़रा करीब बैठा है आपका हक ज़्यादा बनता है। आयत एक हो और दीन मुकम्मल हो। अली और वलीउल्लाह वाले सबसे बेहतर अल्लाह को मानते हैं, इसलिए लफ्ज़ अल्लाह और अल्लाह की शान और फलाइल पे सारे बोलेगा तो मेरा ख्याल है अल्लाह की यही आवाज़ आएगी कि पिंडी इस्लामाबाद वालों जाकिर साहब फिक्र ना कीजिए, जिसने मोबाइल बनाया है ना उसे मैंने बनाया है। मुझे पता है कल को बड़े बड़े बाबा जी तेज लोग शादी आएंगे और वो आके सवाल करेंगे कि मौलवी साहब क्या पूरे कुरान में कोई ऐसी एक आयत है कि आयत एक हो और दीन उसमें मुकम्मल हो? मैंने आपको 5वें बादशाह बाक़िरुल उलूम की बारगाह तक ले जाना है। आपने 10-15 मिनट मेरा टाइम देना है, क्योंकि जिस बादशाह की तमहीद के लिए मुझे कुरान पढ़ना मजबूरी हो जाए उसे बाक़िरुल उलूम कहते हैं। मैंने उस 5वें मोहम्मद और 7वें मासूम और 5वें इमाम की बारगाह में आपको लेके जाना है, लेकिन रूट हम इस्तेमाल करेंगे कुरान का, चूँकि 14 का असल कसीदा कुरान है। हम जैसा दौड़ के जाकर पढ़ ही कह सकता है, 14 का कसीदा असल में सिर्फ अल्लाह पढ़ता है। आप सर वही परवरदिगार क्या एक ऐसी आयत है कुरान में कि आयत एक हो, जस्ट वन, फकत एक, और दीन मुकम्मल हो? पिंडी इस्लामाबाद सबसे पढ़ा लिखा शहर, अगर मेरा पैगाम आप तक पहुंचे तो आपकी आवाज़ तईद बन के मिंबर तक आनी चाहिए। फरमाया है मालिक कहाँ? फरमाया सूरह हशर सूरह नंबर 59 आयत का 4 से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा आताकुम रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। फरमाया ये जुड़वा शहर वालों को बता दे फकत दीन ये है क्या? मोहम्मद जो दे उसे ले लो। मेरी खामोश होकर आप ही बोलिए साहब, मौला आपके हाथों को सलामत के हर हलाली गरीब की श्री बनते हुए हाय दरी, मौला आपको सलामत रखे। आप जरा मेरे को देखिए, कहता नहीं मेरा बिस्मिल्लाह बाबा जी, जो मोहम्मद दे उसे, आवाज़ थोड़ी आई, मेरा नबी जो दे उसे, मेरा नबी जिससे रोके उसे, बस यही दीन है। परवरदिगार पहले ही लोग कहते हैं कि काले कपड़ों वालों को ना कुरान पढ़ना आता है ना इनके मजमे को कुरान सुनना आता है। परवरदिगार गुस्ताखी माफ, मैंने तो तेरे सामने पूछा था कि मुकम्मल दीन क्या है, पूरा दीन क्या है? और परवरदिगार सॉरी टू से मादरत के साथ मालिक तूने कह दिया कि मेरा नबी जो दे उसे ले लो और जिससे मेरा नबी रोके बाबा जी उससे रुक जाओ। परवरदिगार हमने तो तेरे कुरान में एक स्टेडियम देखा, एक ग्राउंड देखा, एक मैदान देखा जिसमें 1.25 लाख सहाबा का मजमा था। एक सैयद ने दूसरे सैयद का बाबा जी बाजू बुलंद करके कहा था जिस जिसका मैं मौला हूँ उसका ये मौला है, और तूने उस दिन कुरान में कहा था अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, आज हमने अपना दीन मुकम्मल कर दिया, अपनी नेमत को तमाम कर दिया। परवरदिगार सारे बोले तो शिया ने परवरदिगार गुस्ताखी माफ, दीन तो उस दिन मुकम्मल हुआ था। अल्लाह की आवाज़ ही मुश्तबाई, आज तो मौसम ठंडा है, क्या बीमारी ने तेरा धूप ने दिमाग खराब कर दिया? कुरान गौर से पढ़। मैं यही तो समझा रहा हूँ, क्या मोहम्मद जो दे उसे ले लो। मालिक आपके हाथों में सलामत रखे।
میرا نبی جو دے اسے پالی آواز تھوڑی آئیے میرا نبی جو دے اسے میرا نبی جس سے روکے اسے بس یہی دین ہے محترم سامعین میں چونکہ شیعہ طالب علم ہوں میں کم از کم 15 سے 18 سال تک مدارس شیعہ میں پڑھ کے کوئی 2-4 حرف میں نے سیکھے ہیں ابھی مجھے یہ نہیں پتا کہ علم کسے کہتے ہیں لیکن 2-4 لفظ میں نے سیکھے ہیں وہ میں ذمہ داری سے آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کیمرہ لگا ہوا ہے میرے عزیزوں میرے محترم سامعین بسم اللہ بابا جی میرے بھائیوں میرے کو دیکھے گا آج بھی میں ذمہ دار بنتا ہوں تمیز اور تہذیب سے پڑھوں گا آج بھی جب ہمارے اہل سنت اور اہل حدیث علماء کرام حضرت عمر کا ایمان بالتوحید ثابت کرتے ہیں کہ آپ اللہ کو کیسا مانتے تھے تو وہ آج بھی یہ واقعہ نقل کرتے ہیں اپنی مساجد میں جمعے میں کہ حضرت عمر جب بھی مکہ میں کعبہ کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے بھائی تو وہاں ایک حجر اسود ہے حجر اسود یعنی کالا پتھر اسے چومنے سے پہلے میں وہ چوم کے آیا ہوں میری دعا ہے کہ اس ذکر کے صدقے میں اللہ آپ کو بھی لے جائے اس پتھر کو شاہ جی حضرت عمر چومنے سے یہ میرے علماء علیہ السلام بول رہے ہیں چومنے سے پہلے ایک فکرہ کہتے تھے کیا کہ اے پتھر میں عمر جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ میں نے دیکھا تھا کہ محمد تجھے چوما کرتے تھے تو پتھر ہے نہ تو فائدہ دے سکتا ہے نہ تو نقصان کر سکتا ہے میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ میرے نبی تجھے چوما کرتے تھے آگے سے پوری مسجد کہتی ہے سبحان اللہ سبحان ارے مولوی صاحب سبحان اللہ کے بعد اگلا فکرہ بھی تو کہیے جب حضرت عمر یہ کہتے تھے تو غازی کا پاک بابا علی آگے بڑھا حضرت عمر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا ماذا قلت یا ابن خطاب اے عمر یہ کیا کہہ رہا ہے اگر یہ فضول ہوتا محمد اسے چومتا کیوں ہے اے خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے بسم اللہ کرنا جی مولا آپ کو سلامت رکھے شاہ جی زندہ باد حاجی صاحب اگر یہ فضول ہوتا چاچا جی تو مصطفیٰ سے چومتے کیوں تھے آپ کی کیا بات ہے اے عمر یاد رکھ اب علی بول رہے ہیں اے عمر یاد رکھ یہ پتھر فائدہ بھی دیتا ہے نقصان بھی کرتا ہے آپ کو پتہ نا 70 سے زائد مقامات پہ حضرت عمر نے کہا تھا اگر آج علی نہ ہوتے تو ان میں سے ایک یہ بھی مقام ہے تو بھائی اس عزت سے تمیز سے اور تہذیب سے پڑھوں گا آپ کا کام ہے آپ نے پردے کے نیچے سے بات کو سمجھنا ہے کہ آپ کا خطیب مشکل دور میں کیا پڑھنے لگا ہے اور آپ نے کیا سمجھنا ہے میں پردہ رکھ کے پڑھوں گا اور آپ نے پردے میں سمجھ آنا ہے انشاءاللہ اچھا تو حضرت علی کہتا ہے یاد رکھ عمر یہ فائدہ بھی دیتا ہے یہ نقصان بھی کرتا ہے یا علی کیسے فرمایا میں علی نے محمد مصطفیٰ پاک وما ینطق کی مہر والے نبی سے سنا ہے کہ قیامت کے دن یہی کالا پتھر حجر اسود اللہ کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہو کے گواہی دے گا کہ مالک اس نے مجھے ایمان کی حالت میں چوما تھا یہ مومن بھی ہے یہ جنتی بھی ہے اس نے مجھے شک کی حالت میں چوما تھا یہ منافق بھی ہے یہ جہنمی بھی ہے بھائی اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے مل کے میرے ساتھ بولیے میرا نبی جو دے اسے میرا نبی جس سے روکے اسے بھرے مجمع میں سے 2-3 بندے ہیں جو میرے ساتھ نہیں بول رہے باقی سارا مجمع بول رہا ہے ایک بار پھر تکلیف کیجئے میرا نبی جو دے اسے ایک نعت کا ٹکڑا پڑھتا ہوں میں اگر آپ نے وہ سنا ہو تو ذرا میرے ساتھ دیجیے گا ورنہ پھر میں دوہرا دوں گا میرے گھر بھی ہو جائے ماشاءاللہ آپ سب کو آتی ہے چٹری آپ کو آتی ہے ماشاءاللہ ایک مرتبہ مل کے ذرا بولیے میرے گھر بھی ہو جائے کیا جناب کو پتا ہے کہ یہ سب سے پہلے نعت کا ٹکڑا کس نے پڑھا تھا بتاؤں آپ کو تیار ہیں سارے پہلے آپ مجھے بتائیے کہ جب آپ کی یہ پاک مجلس شروع ہوتی ہے اور مجھ جیسا 2 ٹکے کا ذاکر پڑھنے آتا ہے تو مجلس شروع میں سب سے پہلے ایک بھائی آتے ہیں ممبر پہ ان کے ہاتھ میں چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے وہ آ کے کھول کے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں وہ اس میں وہ تحت الکتاب بار بار ایسے لفظ کہتے ہیں وہ کیا ہے جی آپ کو پتہ ہے حدیث قصہ کس نام سے شروع ہوتی ہے جی اللہ آپ کو سلامت ان جابر یہ جناب جابر جو ہے یہ امام ہے یار نہیں اونچی ہے کہیں جابر امام ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہے کیا ہے صحابی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیعہ مجلس میں کبھی ولایت بیان ہوتی ہے کبھی امامت بیان ہوتی ہے کبھی نبوت بیان ہوتی ہے کبھی ماتم کا تذکرہ کبھی مصائب کا تذکرہ کبھی زنجیر کا تذکرہ کبھی ہاتھ کھولنے کا تذکرہ کبھی علی الولی کا تذکرہ اور یہ ساری مجلس شروع ہوتی ہے حدیث قصہ سے اور حدیث قصہ شروع ہوتی ہے جابر کے نام سے اس کا مطلب ہے حرامی ہے وہ ملا جو کہتا ہے شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے
کئی ذاکر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پڑھتے جاتے ہیں، انہیں پرواہ ہی نہیں ہوتی. بڑا عالم دین جو ہوتا ہے نا، جو اصل عالم دین ہوتا ہے، اصل بڑا عالم دین، اسے کوئی پرواہ نہیں، کوئی بولے نہ بولے. میں چونکہ اصل نہیں ہوں، میں ہوں ان کی شبیہ، میں تو آپ کا سب سے چھوٹا نوکر ہوں، ہلکا سا چھوٹا سا عالم، چھوٹا سا ذاکر، اس لیے میں آپ کی دعا کے بغیر نہیں پڑھ سکتا. میں محتاج ہوں ماتمیوں کی دعا کا. آپ دعا فرمائیں گے میرے لیے پڑھنا آسان ہو جائے گا. اور دعا میں یہ نہیں کہوں گا کہ اتنی اونچی بولے کہ آپ کی آواز نجف والا شاہ سن لے، اور بکواس بند کر. نجف والا تو ان کی بھی سنتا ہے جن کی آواز ہی نہیں ہوتی. نجف والا شاہ تیری میری آواز کا محتاج تھوڑی ہے. میرے ساتھ دیجیے 5 منٹ کے بعد قصیدہ شروع ہو جائے گا اور میں آپ کو سلام کر کے چلا جاؤں گا. توجہ، میں نے آپ کو 5 مولا کی بارگاہ تک لانا ہے. اچھا، تو حضرت جابر ہر روز، کتاب کا نام مدارج النبوہ، شاہ عبد الحق محدث دہلوی، ہمارے بھائیوں کی اتنی موٹی کتاب، ریکارڈنگ ہو گئی، میں نے جو کہا وہ ریکارڈ ہو گیا. اس میں لکھا ہے کہ یہ ہر روز حضرت رسول خدا کی بارگاہ میں آتے اور آپ کے اس چہرے کو دیکھتے جو چہرہ اللہ کا محبوب چہرہ ہے. میرے عزیزوں، ایک مرتبہ میرے نبی نے یوں دیکھا کہ جابر کچھ مانگنا چاہتا ہے. کہا جی بادشاہ، ہمارا کلمہ گواہ ہے. کلمہ سنیے، مجھ سے کلمہ سنیے. 10 سال میں نے زیر زبر سیکھی ہے، 10 سال لگا کے زیر زبر سیکھی ہے، اس لیے میرا کلمہ ٹھیک ہے، وہ سن لیجیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل. کلمے کی جو ترتیب ہے نا، وہ یہ ہے کہ سب سے بڑا اللہ ہے. نہیں آواز آئی؟ اور لوگ کہتے ہیں شیعہ مولا علی کو زیادہ مانتے ہیں. سر اٹھا کے بولیے، سب سے بڑا اللہ ہے. اگر میں ٹھیک ہے تو کہیے بے شک سب سے بڑا اللہ ہے. اللہ کے بعد سب سے بڑا نبی ہے. مجھے اللہ اور نبی کی قسم، مذہب جعفری کا عقیدہ یہ ہے، اللہ اور محمد کے بعد آدم ہو یا عیسیٰ، سب کا مولا علی ہے. خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت. یہ آپ نے مجھے سن لیا بابا جی، مہربانی. جی سید حیدری مولا آپ کو سمجھ. یہ ہے مذہب جعفری کا عقیدہ. چونکہ میں نے عقیدے پہ بات کرنی تھی اس لیے میں نے کلمہ پڑھا. وہ سن لیجیے، لفظ کلمہ غلط ہے، کلیمہ. کیا لفظ ہے؟ آواز نہیں آئی کیا؟ کلیمہ. اس لیے میں نے پڑھا تاکہ ذرا بچوں کا ٹھیک بھی ہو جائے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ میں پوری بڑی بات کرنے لگا ہوں. کہا جابر مجھ سے کچھ مانگنا چاہتا ہے. کہا جی یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ اس فکرے پہ کم از کم وہ شیعہ جس کی ماں شیعہ ہے وہ ضرور بولے. نیا نیا شیعہ بھی چپ رہے، مجھے دکھ نہیں ہوگا. سنی بھائی بھی چپ رہے، وہ ہمارے مہمان ہیں، ہماری جان ہے. جو شیعہ اور سید بیٹھے ہیں، آپ سے گزارش ہے اس فکرے پہ ضرور تائید کیجیے گا. رسول فرماتے ہیں جابر پھر کھل کے مانگ، میں علی کا بھی مولا ہوں. صدقے جاواں، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. جابر کھل کے مانگ. میں جو یہ میرے پٹھان اور بلتی بھائی بیٹھے ہیں، آپ کو میری زبان سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ اچھی مہربانی، شکریہ. چونکہ بلتستان کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں لوگ ایسے سنتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے وہ اپنے وہ اپنے طریقے کے مطابق ٹھیک سن رہے ہیں جی. آپ میرے طرف دیکھیے. توجہ کا مانگ کیا مانگتا ہے بھائی؟ توجہ کا بادشاہ نہ پیسے چاہیے، جیسے ہم ذاکر ہیں، ہم گاڑیاں پیسے لیتے ہیں بالیوں سے. کا بادشاہ نہ پیسے چاہیے، نہ پروٹوکول چاہیے، نہ گاڑی چاہیے. تو جابر کیا چاہیے؟ سارے بولیے گا کیا چاہیے. فرمایا یا رسول اللہ بس اتنی گزارش ہے، میرے گھر بھی ہو جائے. بس یہی خواہش ہے، میرے گھر بھی ہو جائے. اچھا تو جابر تو یہ چاہتا ہے کہ میں محمد تیرے گھر آؤں. جی بادشاہ جی. کہا جابر دیکھ ابھی بیزی ہوں، جہاد کی آیاتیں، نماز کی آیتیں، زکوٰۃ کی آیتیں. ابھی میں نے اپنے صحابہ کو بتانا ہے کہ میدان میں ٹک کے لڑا کیسے جاتا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، تو طریقے بتا رہا ہوں. جیسے ہی ٹائم ملے گا میں تیرے گھر میں آ جاؤں گا انشاءاللہ، میرا وعدہ ہوا. کہا جی بادشاہ آپ سچوں کو سچے ہیں، جیسے آپ کی مرضی. بادشاہ دل بڑا کرتا ہے کہ میرے گھر بھی ہو جائے. اچھا ایک شخص تھا، میں نام نہیں لوں گا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ممبر بہت پاک ہے، آپ سمجھیے گا. ایک شخص آگے آ کے کہتا ہے جابر جب تو ہر روز رسول کی، اللہ کرے سب سمجھیں، رسول کی بارگاہ میں آ کے والضحیٰ کی زیارت کرتا ہے تو پھر تجھے مصیبت کیا پڑی ہے کہ نبی کو کہتا ہے میرے گھر آئے. رجب میرا بھی جی چاہتا ہے میرا بیڑا عرش بن جائے. سب کے جوان
بلکہ بھائیوں پٹھان بھائیوں بیٹا یعنی صحن یعنی گھر کا حصہ، میرا بھی صحن عرش بان جاتا. اچھا جناب جابر گھر آئے، مصلی بچھایا. بھائی توجہ، دعا مالک وہ تیرا حبیب ہے اور ایسا سچا ہے جس سے بڑا سچا کائنات نہیں. تو اس کے مزاج سے واقف ہے، پروردگار مہربانی فرما کوئی ایسا جملہ عطا کر چاچا جی کہ میں وہ جملہ جا کے سید بادشاہ کی خدمت میں ہدیہ کروں اور میرے نبی کہیں جا جابر آج ہی محمد تیرے گھر آئے گا. پنڈی والوں آنکھیں برسی. آپ کو پتا جب آنکھ برسی ہے نا تو پھر ہر دعا قبول ہوتی ہے. شیعہ ذاکر ہوں، ممبر پہ پختہ بات کرنے کا عادی ہوں. یاد رکھیے پڑھے لکھے شہر والوں، ہر قسم کے رونے سے نماز باطل ہے. ہر قسم کے رونے سے شاہ جی نماز باطل ہے. ممبر کی عظمت کی قسم، دو قسم کے رونے ایسے ہیں جن سے نماز اصلی نماز ہو جاتی ہے، ایک خوف خدا، ایک غم حسین. یہ دو ایسے رونے ہیں جن سے نماز معراج تک چلی جاتی ہے. میرے عزیزوں آنکھیں برسی. 2 منٹ کے بعد قصیدہ شروع ہے، میرا ساتھ دیجیے گا. آنکھیں برسی، جملہ ملا. جابر نے جا نماز کو تہ لگائی، یعنی مصلی نے ٹھپیا، یوں رکھا اور سیدھا بادشاہ کی خدمت پاؤں چومے. پنڈی اسلام آباد والوں، جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے چاچا جی ایسا جملہ کہا کہ سیدوں کے پاک نانا نے فرمایا جا جابر آج ہی محمد تیرے گھر میں آئے گا. وہ جملہ میں نے کہنا ہے اور قدر علی والے کریں گے. ہاتھ جوڑ کے جناب جابر کہتے ہیں میرے گھر آئیے نا، آپ کو اس ذات کا واسطہ جس کے آنے پہ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. میں ممبر پہ بیٹھا ہوں اور مجھے ممبر کی قسم ہے 15-20 لوگ ایسے ہیں جو رو پڑے ہیں، جیسے کہ مسائل میں رویا جاتا ہے. یہ آپ کی معرفت کے آنسو ہیں. اللہ بابا جی مولا آپ کی آنکھوں پہ رحم فرمائے. تھوڑا سا کنٹرول کیجیے گا، پھر میں مسائل پہ جملہ بھی کہوں گا. ایک جملے کا مجھے حکم ہے وہ میں کہوں گا آپ کو، ذرا تھوڑا سا تمیز سن لیجیے قرآن کی. آپ کو اس ذات کا واسطہ جس کے آنے پہ آپ میری خاموشی رک کر میں ساتھ دیجیے کھڑے ہو جاتے ہیں. سرکار میں جابر اتنا بڑا واسطہ، یہ وہ واسطہ ہے نہ اللہ ڈالتا ہے نہ مصطفیٰ ڈالتا ہے. جا آج ہی محمد تیرے گھر آئے گا. اب آپ مجھے بتائیے اگر ہم میں سے کسی کو 14 پیروں میں سے کوئی پیر کہے کہ میں تیرے گھر آؤں گا، کیا خیال ہے؟ کیا اس سے بڑی کوئی عید ہے؟ کیا چھوٹی بڑی عید کی کوئی ویلیو ہے؟ میرے کسی مرشد کے آنے میں اور چھوٹی بڑی عید کے کوئی کمپیریزن بنتا ہے؟ خوش ہو گیا، باغو باغ ہو گیا. اچھا اب خوش ہو کے کیا کرتا ہے؟ ہاتھ نہ دے، فل خوش ہے. بادشاہ جی میرا مطلب ہے کہ اگر جناب آ رہے ہیں تو پھر میں کوئی لنگر پانی کا انتظام کروں. فرمایا ہاں کر، آج ہی محمد تیرے گھر آئے گا. آخری بائٹ تک بولیں ایسا بھائی تو پھر لطف ہے. آخری بائٹ تک یہ بات کہہ کے جناب جابر ابھی 8ویں قدم پہ پہنچے تھے. پاک مصطفیٰ نے آواز دی بلال جی سید. فرمایا اعلان کر دیں پورا گاؤں جابر کے گھر جائے گا. اچھا یہ جملہ سن کے جناب جابر گھر پہنچے. بیوی روٹی بنا رہی تھی. کیا کر رہی ہے؟ روٹی بنا رہی. کہا جابر جیسے آج خوشی تیرے چہرے پہ ہے نا، جب سے تیرے ساتھ شادی ہوئی ہے میں نے یہ خوشی آج تک. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اب جابر کا جملہ سنیے گا. جو لوگ کہتے ہیں شیعہ صحابہ کے نام پہ نہیں بولتے، جناب جابر کہتی ہیں چلیے ہمارے گھر میں وہ سید آ رہا ہے جس کی جوتی کا صدقہ 2 جہاں کھاتا ہے. وہ سید آ رہا ہے جس کی جوتی کا صدقہ 2 جہاں کھاتا ہے. کہتی ہے ہائے میں مر جاؤں. حسین کے نانا آ رہے ہیں. ہاں سیدہ کا پاک بابا مجھ غریب کے بیڑے میں میرے گھر میں. اچھا ایک بات تو بتا. کب پوچھو بھائی توجہ. کب پوچھو
کہا یہ بتا کہ گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا ایک بکرا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جیسے آپ چپ ہو گئے نا، جناب جابر بھی چپ ہو گئے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ایک بکرا، ہوا کیا؟ کہا وہ جب میں نے کہا تھا نا کہ بادشاہ میرے گھر آئیے تو سرکار نے فرمایا تھا پورا گاؤں پورا پنڈ جائے گا، تو کہتی پھر کیا ہوا؟ کہتا پڑھیے لوگ تجھے نہیں پتا میرے نبی کے ساتھ کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو ناشتے میں تنہا اونٹ کھا جاتے ہیں۔ بکرا ایک بکرا، میرا جی چاہتا ہے کہ جتنا میرے پاس قوت اور طاقت ہے میں وہ جگر میں پرو کے اس جگر کو نکال کے سیدوں اور شیعوں کی جوتیوں میں پھینک دوں، اتنا بڑا فکرہ ہے۔ اللہ کرے ہر کوئی سمجھے، میں ریکویسٹ کر رہا ہوں اگر میرا فکرہ اس قابل ہوا تو آپ کی پاکیزہ آواز پورے جوش کے ساتھ نمٹنا چاہیے۔ کہا ہوا کیا ہے؟ کہا مجھے نہیں پتا، اگر بندہ لنگر بنائے، دعوت دے، مہمان آئے، لنگر کم پڑ جائے، روٹی کم پڑ جائے تو بےعزتی ہوتی ہے، مجھے عزت کا خطرہ ہے۔ خدا کی قسم عورت نے اتنی بڑی بات کی کہ 1.25 لاکھ مرد بھی آ جائے تو اتنی بات اچھی نہ کرنی چاہتا جی۔ تو کہتی کیا ڈر ہے؟ کہتا ہے مجھے عزت کا خطرہ ہے۔ کہتی ہے خاموش، ڈر کیسا؟ وہ آیا ہی اس نے بچانے کے لیے۔ سب کے نام مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ڈر کیسا؟ وہ جو حسین کا نانا ہے نا، یہ باہر والا بھائی مل کے آئے نہیں کہا، وہ بسم اللہ کہا، وہ جو سیدوں کے پاک سید ہے نا، وہ جو حسین کے نانا ہے، وہ آئے ہی اس نے بچانے کے لیے، بسم اللہ کرا۔ ڈر کیسا؟ کہا بات تو تیری ٹھیک ہے، چل چل بکرا کھول کے لا۔ وہ بکرا کھول کے لائی، سرکار نے اسے لٹا، بسم اللہ وباللہ واللہ اکبر، تکبیر ڈالی، کھال اتاری، پیسز کیے، ایک بڑا سا ٹرے تشت جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں پرات، اس پرات میں گوشت کو رکھا، دھو کے اپنی بیوی کو یوں دیا اور ایک سگرا کہا، مہربانی ذرا سارے بولیے گا، یوں دے کہتے ہیں یہ پکڑ اور آج عام روٹین والی ہانڈی نہیں بنانی۔ کہتی ہے آج کیا کرنا ہے؟ کہتا ہے ڈوئی ہلاتی جا، قرآن پڑھتی جا، چونکہ آج وہ سید آ رہا ہے جس کے لب ہلے تو قرآن بنتا ہے۔ میرے عزیزوں، جناب جابر، بڑی جلدی میں اس مسئلے کی طرف آ رہا ہوں جس میں نے کہا کہ آپ کو سلام کرنا ہے۔ حضرت جابر کے 2 بچے تھے۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ شاہ عبد الحق محدث دہلوی۔ آپ کی مرگلہ کی پہاڑی چھوٹی ہے، اہل سنت میں اس عالم دین کا نام بڑا ہے۔ اتنے بڑے مولوی صاحب کی بات کر رہا ہوں تاکہ شیعہ مطمئن ہو کے سنیں کہ یہ سنی کتابیں بھی لکھا ہوا ہے۔ سامعین محترم، توجہ، جناب جابر کے 2 بیٹے سامنے دیکھ رہے تھے، ایک 6 سال کا بابا جی، ایک 10 سال کا۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ابا ذبح کیسے کرتا ہے۔ جو چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، بیٹا غور سے سنیے، اسی لیے بڑی عید پر جب قربانی کا ٹائم آتا ہے تو بڑے کہتے ہیں اے بچے پیچھے ہٹ جاؤ، تو مجھ سے ذبح ہوتا ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسے ہی دیکھا دونوں بچوں نے کہ باپ ذبح کر رہا ہے، بڑا چھوٹے کو چھت پہ لے گیا اور جیسے باپ نے بکرا ذبح کیا تھا اس نے بھائی کو ذبح کر دیا، مار دیا، قتل کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد ماں کو کوئی کام تھا، شاہ جی وہ چھت پہ آئی، اس کے جوتیوں کی ٹک ٹک کی آواز سن کے بڑے نے سمجھا کہ میں تو بھائی مار دیا، اور ماں پریشر میں آ کے اس نے چھت سے چھلانگ لگائی، وہ بھی مر گیا۔ کل بچے کتنے تھے؟ اور دونوں کے دونوں۔ جب ماں نے دیکھا ایک کا لاشا اوپر ایک کا نیچے، وہ چھوٹے کو اٹھا کے لائی، بڑے کے ساتھ رکھا، بال، میں فضائل پڑھ رہا ہوں بھائی، بال کھولے، ہائے میں مر گئی، ہائے میں اجڑ گئی، میرے 2 ہی تھے اور دونوں اکٹھے ایک ہی ٹائم مارے گئے، میری تو پوری کائنات اندھیری ہو گئی، میرا تو یہ جہان اجڑ گیا، میری دنیا اجڑ گئی۔ کافر کافر، شیعہ کافر، مولوی صاحب کیوں؟ یہ صحابہ کی 2 ساکھ ہیں۔ خدا کی عظمت کی قسم، ہم صحابہ کی جوتی چومنا بھی عبادت سمجھتے ہیں، لیکن کوئی ایسا ہے تو سامنے نہ آ کے دیکھ، ایک شیعہ خطیب صحابی پڑھنے لگا ہے اور آ کے دیکھ یہ حلال دادے صحابی سنتے کہتے ہیں، جب کہا نا ہائے میں اجڑ گئی، جناب جعفر بھاگ کہا کیا ہوا؟ کہا سردار دونوں کے دونوں مارے گئے۔ میں خاموش، تیری آنکھ میں آنسو نہ آئے، میرا محمد آ رہا ہے۔ ہائے ہائے، صدقے جہاں مولا آپ کے ہاتھ میں تحفظ سلامت رکھے، تیری آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ کہا سرکار کیا کروں؟ کہا پہلے آنسو صاف کر، پھر کہا بال ٹھیک کر، پھر کہا پردہ ٹھیک کر، پردے والے آ رہے ہیں، پھر کہا دونوں لاشیں اٹھا، تو کہا سامنے کمرے میں لے جا، بیڈ پہ ڈال، جتنا توجہ سے آپ سن رہے ہیں میرا جی چاہتا ہے میں ممبر چھوڑ کے آپ کے پاک قدم چوموں، اتنے اچھے طریقے سے آپ سن رہے ہیں، اللہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔
کہا دونوں لاشوں پہ کپڑا ڈال، باہر سے کنڈی لگا، کچن میں آ اور پھر سے شروع ہو جا، یطہرکم صدقے جانا تطہیرا۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی، جناب جابر نے پوچھا کون؟ کہا جابر بھائی میں بلال ہوں۔ جی بلال بھائی کیسے آنا ہوا؟ بھائی توجہ، قصیدے کا سب سے بہترین ٹیپ کا مصرع۔ کہا جابر میں بلال ہوں۔ جی بلال بھائی۔ کہا جابر با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار، سیدوں کے سید، نبیوں کے نبی، لولاک کے بادشاہ، کائنات کی سب سے افضل بی بی کے بابا، دو جہاں کے مولا، علی کے مولا، تیرے صحن میں تیرے گھر میں تشریف لا رہے ہیں۔ جو پرانے شیعہ ہیں ماں کی گود سے لگا رہے ہیں وہ بولے باقی کو چھٹی ہے۔ پنڈی سلام والو، اس شان میں میرے محمد نے جابر کے بیڑے میں قدم رکھا کہ میرے نبی کی دائیں انگلی میں اللہ کا حسن تھا۔ صدقے جا مولا آپ کو سمجھا تھا، آپ بول پڑھیے وہ، ہاں زبان سے بولیے۔ اور میرے نبی جوان نوجوان بھائی، میرے نبی کی بائیں انگلی میں اللہ کا کرم تھا، یعنی دائیں ہاتھ میں مولا حسن تھے اور بائیں ہاتھ میں مولا سخی حسین، آپ کو رنگ لگائے مولا، دو سیدوں کو لے کر سب سے بڑے سید جابر کے بیڑے میں داخل ہوئے۔ اور آپ کو پتا ہے جیسے کہ پورے گاؤں کو دعوت تھی تو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین شمع سال کے پروانے وہ بھی ساتھ تھے۔ جیسے یہ آپ کا حال ہے، اس سے بڑا صحن تھا جناب جابر کا، کھلا بیڑا، دسترخوان بچھا، پاک رسول بیٹھے، مولا حسن یہاں، مولا حسین یہاں، اور صحابہ کرام پوری کتار میں وہاں۔ کچھ دیر کے بعد جناب جابر وہ ہانڈی جس میں وہ بکرا پکا ہوا تھا وہ لے کے آیا اور آ کے سیدھا بادشاہ کے سامنے رکھا۔ بادشاہ جی بسم اللہ، تناول کیجیے۔ توجہ بھائی، میرے نبی نے یوں دیکھا پھر یوں دیکھا، کہا بادشاہ جی میں تو پہلے ڈرا ہوا تھا، آئی ہیو جسٹ ون ڈش، ماڑا بندہ ہوں، مسکین آدمی ہوں، بس یہی ہے، اے یہ، اس کے علاوہ اور بادشاہ جی میں پہلے ڈرا ہوا تھا، جس کا عقیدہ ہے کہ زہرا کا بابا علی مولا کا بھی مولا ہے وہ میرے ساتھ ضرور بولے۔ فرمایا جابر تجھے یہ ڈر ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا؟ کہا میں فکر نہ کر، ابھی میں یوں کرتا ہوں، ختم ہو جائے تو میں محمد کیسا، پوری دنیا بھی آ کے کھائے تو یہ تیرا مٹن ختم ہونے والا، یہ تو فکر ہی چھوڑ دے۔ کہا اچھا بادشاہ جی جب آپ نے کہہ دیا کہ آپ یوں کریں گے تو یہ ختم، تو جب آپ نے کہہ دیا تو سمجھو ہو گیا، ایسا ہی ہوگا جیسے آپ کہتے ہیں۔ لیکن بادشاہ جی گزارش یہ ہے، بھئی اگر تھکے نہیں ہیں تو گزارش یہ ہے کہ پھر بسم اللہ کیجئے نا، آپ کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی چاچا جی بائیں دیکھتے ہیں، بھائی پھر بسم اللہ کیجئے نا۔ میری نیت یہ ہے کہ میں ممبر چھوڑ کے اس بھائی کے کندھوں پہ کھڑے ہو کے کہوں کہ اسما افہم یا فلان ابنا فلان، جو بھائی اس فکرے پہ بھی چپ ہو جائے، پھر وہ کیسا غیر ماتمی شیعہ ہے، ہو نہیں سکتا کوئی بھائی شیعہ بھی ہو اور وہ خاموش ہو جائے۔ خدا کی قسم لکھا ہے، یہی لکھا ہے، جب کہنا بابا جی آپ دائیں بائیں کیوں دیکھتے ہیں؟ جابر پہچان، میں کریمہ زہرا کا کریم بابا ہوں، جب تک تیرے دونوں بچے نہ آئے محمد کیسے آئے؟ صدقے جاؤ بابا جی مہربانی، مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، اندر والے باہر والے گلی والے علی والے، حیدری۔ مجھے پتا ہے کہ داد اس لیے کم آ رہی ہے چونکہ آدھا مجمع رو رہا ہے، اور جب بندہ روتا ہے تو پھر داد میں کمی آ جاتی ہے، لیکن تھوڑا سا مہربانی کیجیے 5 منٹ کے لیے صرف اپنی آنکھ پہ کنٹرول کیجیے تاکہ میں قصیدہ مکمل کروں اور ایک فکرہ مسائل کا کہہ کے پھر میں اپنی اس عبادت میں آپ کو دعوت دوں جو کائنات میں ہماری سب سے افضل عبادت ہے۔ جو عبادت نہ ہوتی، نہ تیری نماز ہوتی، نہ تیرا قرآن ہوتا، نہ تیری اذان ہوتی، پھر میں ماتم حسین سے آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ توجہ، کہ بادشاہ جی کیا کہا؟ کہ جب تک تیرے دونوں بچے نہ آئیں محمد کیسے کھائے؟ جیسے آپ خوش ہوئے نا، 2 منٹ فضائل سن لیجیے، جیسے آپ خوش ہوئے جمپ لے کے اٹھا جناب جابر، نعرہ تکبیر، یہ عرب میں خوشی کی علامت تھی۔ بھاگتا ہو قریب آیا بیوی کے، بیوی نے کچن کی کھڑکی کھولی، کہا جابر میں مانتی ہوں کہ آج ہمارے پیر ہمارے گھر آئے ہیں، بڑی خوشی ہے، لیکن تو جانتا ہے نا میں ایک ماں ہوں۔ بھائی فضائل ابھی فضائل پڑھ رہا ہوں، اور میرے اندر جو چل رہا ہے میری مامتا پہ، چاچا جی جتنے بسم اللہ کرا، جتنے خنجر میری مامتا پہ چلے ہیں تو جانتا ہے نا میرے 2 ہی تھے، دونوں مارے گئے، 2 ہی تھے۔ بھائی فضائل ہے،
دونوں مارے گے. آپ کو پتا ہے ذاکر صاحب جب قصیدہ پڑھتے ہیں تو 5-6 شعر پڑھنے کے بعد کہتے ہیں ہن میں او شعر پڑھ لگا جدے واسطے میں قصیدہ شروع کہتے ہیں نا. تو اب مہربانی میرا بھی یہ وہی والا مصرع ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ جملہ شروع کیا تھا. مہربانی میری محنت ضائع نہ جائے. ہر حلالی کوشش کر کے پھیپڑے کی آخری تہ سے اپنی پکیزہ بات کو ممت تک پہنچائے. تب کیا ہوا؟ میرے دو تھے دونوں مر گئے اور تو بات نعرے مار رہا ہے, لڑیاں ڈال رہا ہے, بندہ ڈال رہا ہے. خوشی کا اظہار کرنا مانتی ہوں سید آئے ہیں, خوشی ہے, لیکن اندر دونوں لاشیں بنی ہیں. یہ ہے صحابی. ایسے شخصیت کو شیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. ایسا صحابی ہو تو حسین اپنی قبر کا مجاور بناتا ہے. ایسا صحابی ہو اور زہرا حدیث قصہ کا ذاکر بناتی ہے. اب سنیے بات کیا کہا کہ اندر دو لاشیں ہیں. کا خبردار اب نہ کہنا اندر لاشیں ہیں, جلدی کر کنڈی کھول, اندر جا, کپڑا ہٹا اور اتنا جا کے کہہ دے اٹھو تمہیں وہ بلا رہا ہے جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. کیا میں یہ سمجھوں کہ میرا محترم مجمع تھک گیا ہے؟ اگر آپ نہیں تھکے تو میں ابھی آپ کا ٹیسٹ لیتا ہوں, مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ تھکے یا نہیں. ابھی ٹھیک ہے, ابھی ٹھیک ہے, 2 منٹ اور پڑھتا ہوں. تب بس جا کتنا کہتے اٹھو تمہیں وہ بلا رہا ہے بابا جی جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ. بیوی گئی, کنڈی کھولی, کپڑا ہٹایا, کہا اٹھو تمہیں وہ سید بلا رہا ہے جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ. مجھے آپ کی پاکیزہ برستی آنکھوں کی قسم جو فضائل میں آنکھیں برس رہی ہیں, میں آپ کی عظمت کو, آپ کی پاکیزہ ماؤں کو سلام کرتا ہوں. یہ آپ کا یہ معرفت ہے, یہ معرفت کا موضوع ہے. لیکن میں ابھی فکرہ پڑھوں گا قصیدے والا, مہربانی آخری منٹ تک. اٹھو تمہیں وہ بلا رہا ہے جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. مجھے آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی قسم, صاحب کتاب سنی شیعہ اہل حدیث سب نے لکھا. وہ لکھتا ہے دونوں بچے لبیک 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 یا رسول اللہ کہتے ہوتے ایک تھے. ایک توجہ, میں آپ کو منظر ایسا بنا کے دوں گا کہ قبر تک اللہ آپ کی 100 سال نہیں کرے, قبر تک آپ اپنے نوکر کو دعائیں دیتے رہیں گے. ایک منظر یہ تھا, یہ بیڈ ہے, یہ ماں ہے, یہ صحن ہے, جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں یہ صحن ہے. ادھر دیکھیے, بچے یوں دیکھتے ہیں, اماں سید, اماں پاک سید ہمارے گھر, کیونکہ یہ تو مرے ہوئے تھے نا, جب میرے پیر آئے تو مرے ہوئے تھے نا. اماں سید. میں نے کبھی نہیں کہا کہ اتنا بولو کہ آواز دور جائے یا سارا پنڈال اٹھ کے کھڑا ہو جائے تو حق ادا نہیں ہوتا, کل تک داد ادامنا خدا کے میری ایسی آدمی. یہ ساری ذاتی جملے ہیں. ایک مہربانی ہے, اگر آپ کا اور میرا عقیدہ مل جائے پھر آپ کی پرفیکٹ اور پاکیزہ بات ممبر تک آئے. اماں سید, اماں سید, اماں سید. میرے بیٹا ہوا کیا ہے؟ کہا اماں تیرے اماں ہونے کی قسم, جہاں ہم مر کے گئے تھے وہاں بھی یہی بیٹھے تھے. سب کے جاؤ مولا آپ کے ہاتھوں میں سلامت رکھے. اندر والے, باہر والے, گلی والے, علی والے, حیدری بھائی خدا آپ کے ہاتھوں میں سلامت رکھے. چکری مہربانی, بہت شکریہ. اماں مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے یہاں کے بادشاہ بھی یہی ہیں اور اماں وہاں کے شہنشاہ بھی. بچہ آخری جملہ ہے, میں نے آپ کو 5 ماہ کے بارے میں لانا ہے, اس کے بعد سلام کرنے لگا ہوں. میرے محترم سامنے جناب جابر آئے, ایک بچے کو یہاں سے پکڑا, ایک کو یہاں سے اپنے ساتھ لگایا اور چلتے ہوئے وہاں آئے جہاں سیدوں کے نانا تشریف فرما. میرا تشبیہ میرے نبی نے یوں دیکھا, بابا جی اب میں پنجابی شاعری میں کہوں تو زیادہ لطف آئے گا. میرے سے گالیوں دے کہتے ہیں جابر خوش ہیں. کہا بادشاہ جی جب سے پاک سید کا جوتا میرے بیڑے میں آیا ہے نا خوشیوں کو دہر لگ گئے. کہا جابر ایک بات تو بتا. جی سید. کہا یہ بتا کہ یہ کون ہے اور یہ کون ہے؟ کہا بادشاہ جی یہ میرا بڑا بیٹا ہے اور یہ میرا. بھائی جو شروع سے مجلس میں بیٹھے ہیں ریکویسٹ ہے اس فکر پہ آپ نے ضرور بولنا ہے. کہا اب سوچ کے بتا یہ کون ہے اور یہ کون ہے؟ کہا بادشاہ جی یہ آپ کا بڑا بیٹا حسن ہے اور یہ آپ کا چھوٹا بیٹا حسین. کہنا ایسے ثواب ہے کیسے قرآن پڑھنا. یہ آپ کا حسن ہے اور یہ آپ کا جابر. جی سید. فرمایا غور سے سن. جی بادشاہ. یہ جو میرا حسن ہے بھائی توجہ, یہ بڑا ہوگا
अच्छा बादशाह मेरा हुसैन भी बड़ा होगा। अच्छा बादशाह मेरे हसन की शादी होगी। अच्छा बादशाह मेरे हुसैन की भी शादी होगी। अच्छा बादशाह अल्लाह मेरे हसन को बेटी देगा जिसका नाम होगा फातिमा। अच्छा बादशाह अल्लाह मेरे हुसैन को बेटा देगा जिसका नाम अली होगा, लोग उसे सज्जाद कहेंगे। अच्छा बादशाह इधर से हसन की फातिमा बड़ी होगी। अच्छा बादशाह इधर से हुसैन का अली बड़ा होगा। अच्छा बादशाह और अल्लाह मेरे बेटे में फिर से अली और फातिमा की शादी करेगा। अच्छा बादशाह फिर अल्लाह इस पाक जोड़े को बेटा देगा जिसका नाम मोहम्मद है, तौरात में बाकिर है। वो बाकिर बड़ा होके बाजार में तुझे मिलेगा, उसे माथे पे हाथ रख के कहना कि मेरे आका और सरदार मेरे सहन में खड़ा होके नाना सलाम कहता था, जिसकी माँ शिया है वो आज मौला बाकिर के दिल पे दूर बोले। और मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया जाबिर जब तू बाकिर को मेरा सलाम कहेगा तेरे हाथ कांपेंगे और तू रामों पे हाथ मार के कहेगा ओ मैं मर जाऊं, पहला भी मोहम्मद था। सदके जावा मौला आपके हाथों को सलामत रखे। जैसे वो मोहम्मद था वैसे, क्योंकि किरदार वही, गुफ्तार वही, रफ्तार वही, शक्ल वही, सूरत वही, हत्ता के बोलने का तरीका और हत्ता के बदन की खुशबू भी। मैंने फिक्रा कहा, आपने वाहवा कहा। आपको पता है इस फिक्र के बाद जनाब जाबिर की हालत क्या हुई थी? ये हैरानगी के साथ यूं मुंह खुलता रहा। पता है क्यों? पढ़ा लिखा शहर है, वक्त ज़ाया नहीं करूंगा, 1 मिनट के बाद मैं आपको सलाम करके जा रहा हूं। पता है क्यों? जनाब जाबिर कहते हैं या रसूल अल्लाह अभी हसनैन बच्चे हैं, ये बड़े होंगे, इनकी शादियां, फिर उनके बच्चे, फिर वो बड़े होंगे, फिर उनकी शादियां, फिर उनका बेटा और वो भी बच्चा नहीं बड़ा होके बाजार में मुझे मिलेगा। मेरे बादशाह मेरी जिंदगी इतनी बढ़ा दी है, आपने मेरी जिंदगी इतनी लंबी कर दी। फिक्रा कहूं अगर थके नहीं है तो कच्चा बेग पहचान, मैं करीमा ज़हरा का करीम बाबा हूं। तू मुझे सज्जद के एहतराम में 2 बच्चों की मौत पे सब्र के सांस लेता रहा, मैं तेरे साल बढ़ाता रहा। सदके जावा का जाबिर मैं तेरी जिंदगी, वही शख्स जिसने ये ताना दिया था कि जब रसूल हर रोज तेरे घर आते हैं तो क्यों कहता है कि मोहम्मद मेरे घर आए, वही आया और आके कहता है हाँ हाँ अब तो लुड़ियां डालना हक बनता है, अब तो खुश होना हक बनता है, बेटे भी मिल गए, जिंदगी भी मिल गई। सरकार जाबिर फरमाया मैं इसलिए खुश नहीं हूं कि मेरी उम्र लंबी हो गई, मेरी उम्र लंबी हो गई, मैं इसलिए खुश नहीं हूं कि मेरी उम्र लंबी हो गई। तो कहा खुश क्यों है? सारे हलाली मिलके मेरे साथ बोलिएगा, कहा फिर खुश क्यों है? कहा खुश इसलिए हूं पहले मेरी जिंदगी इंसानी जिंदगी थी, अब मेरी जिंदगी कुरानी जिंदगी है। कहा कुरानी कैसे? कहा तूने कुरान से पढ़ा नहीं, मोहब्बत जो दे उसे और मेरा नबी जिससे रोके उसे। पाक मुस्तफ़ा की ज़ात पे एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ दीजिए। एक और सलवात पढ़ा दो, चले चले कोई बात अब रहने दे, रख दे, रख चले, मेरे शायद नसीब में नहीं था, बाद में करते हैं। मौला आपको सलामत रखे। मेरे अजीज़ों आज 2 फिक्रे मैंने कहने हैं, चूँकि आप फ़ज़ाइल में ही रो रहे थे इसलिए ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, 2 से 3 फिक्रे और आपको सलाम करता हूँ। 57 हिजरी 57 यानी करबला से 4 साल पहले, 61 में करबला है और 57 में विलादत है 5वें मौला की। अब मुझे बताइए 57 कैसे लिखा जाता है? देखिए 5 7 और 114 में मेरे मौला की शहादत है, यानी पूरी कुल जिंदगी भी 57 वर्ष है और हिजरी भी 57। और 57 कैसे लिखा जाता है? 5 7। इमामों में 5वें हैं, मासूमों में 7वें हैं। ये मेरे मौला की खुद जो जिंदगी, बिस्मिल्लाह कहना, जो खुद जिंदगी है। और इससे मेरे मौला की आपने कभी मुकम्मल शात नहीं सुनी होगी, क्योंकि कोई पढ़ नहीं सकता। आप, मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपसे, आप मुझे कोई क्लिप बना के दिखाएं किसी आलिम दीन का जिसने मुकम्मल तौर पर पढ़ा हो कि मौला बाकर कैसे शहीद हुए, कितनी लंबी मजमून है, क्योंकि मुमकिन नहीं है। क्योंकि ये वो सैयद है जिसने जब से आंख खोली थी तमाचे ही खाए थे। मैं बिस्मिल्लाह करूँ, ये जो 4 शाजी सैयद अदा बिस्मिल्लाह करें, ये बिस्मिल्लाह बाबा, ये जो 4-5 साल की एज होती है ना, इस एज में बच्चे खेलते हैं,
اور یہ وہ سید ہے جو اس ایج میں اپنے باپ ہی کے توق میں قید تھا۔ یہ میرا خیال ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی عالم دین کو یہ جملہ آتا نہیں ہے، نہ نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے، یا میں کہہ رہا ہوں کہ نعوذ باللہ باقی ذاکر جاہل ہے، نہ ایسا نہیں ہے۔ میں سب سے کم پڑھا ہوا، سب سے چھوٹا سیدوں کا نوکر ہوں۔ میں آپ کو ایک ایسے فکرے کی طرح متوجہ کروں گا، ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس رنگ میں یہ فکرہ پہلے نہ سنا ہو، لیکن آپ کا دل گواہی دے گا کہ میری بات ٹھیک ہے۔ ایک توق تھا، اسی میں میرے مولا باقر کا سر تھا۔ یہ ذاکر پڑھتے نہیں الگ مسئلہ ہے، مرضی کے عالم دین کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھئے کہ زیغم الطبائی نے خیابان میں یہ جملہ پڑھا تھا، غلط ہو میرا قتل معاف ہے۔ جتنے تازیان سجاد کی پشت پہ لگتے تھے وہ سارے باقر کے منہ میں لگتے تھے۔ میں بسم اللہ کرا سب کے جہاں، میں بسم اللہ سبزی سے دادا مولا سب کے جہاں مولا آپ کی ہائے قبول فرما کو بالکل تیار رکھے ہیں۔ میں نے کہا جی بسم اللہ، میں نے کہا شاید ہو سکتا ہے کوئی نہ روئے چونکہ 5 مولا کا مسائل کم پڑا جاتا ہے، لیکن آپ تو پہلے فکر تھا اپنے ہائے کی۔ جی بسم اللہ کرا، یہ وہ سید ہے جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، میں پھر کہتا ہوں جتنے تازیان سجاد کی پشت پر لگتے تھے وہ سارے کے سارے آدھے باقر کے منہ پہ لگتے تھے۔ جب بھی میرا مولا، آپ سنتے ہیں نا کہ مولا سجاد رکوع میں رہتے تھے، میرے مولا کے رکوع کی مجبوری کا نام باقر رکوع ہے، چونکہ میرے مولا جب کمر سیدھی کرنے کے لیے سانس لیتے تھے نا تو رو کے سید کہتا بابا کمر سیدھی نہ کیجئے میرا دم رکتا ہے۔ میں بسم اللہ کرا، ایک فکرہ میں نے کہنا زیادہ جامعت نہیں، چونکہ ماتم داری ہے اور میں میرے خیال پہلے لمبا پڑ گیا۔ میرے نام ممبر صاحب نے میری قرآن اور حدیث کی تقریر کی عزت کی وجہ سے مجھے نہیں کہا کہ بس کرو، ورنہ میں کافی لمبا پڑ گیا، اس کے بعد ماتم بھی ہونا ہے۔ ایک سے 2 فکرہ اور کہتا ہوں اور میں آپ کو سلام کرتا ہوں۔ ایک فکرہ بڑے آواز روک کے سنیے اور فکر کے بعد بے شک آواز بلند کیجیے، تیار ہے سارے؟ 5ویں مولا سے پوچھا گیا مولا آپ نے بڑی خدمت کی ہے اپنے زخمی بابا کی، کیونکہ آپ کے بابا غیرت کے مریض تھے، مولا کیا کوئی ایسی چیز بھی ہے جس میں آپ معصوم ہو کے کہیں کہ ایک چیز میں کمی رہ گئی، حالانکہ معصوم کی ذات میں کوئی کمی؟ مولا آپ سمجھتے ہیں کہ خدمت میں کوئی کمی رہ گئی؟ ذرا جملہ سنیے گا، ٹھنڈا سانس لیا تیرے 5ویں مولا نے اور لے کہتے ہیں ہاں ایک کمی، ایک حسرت باقر کی زندگی میں رہ گئی۔ سائل بابا جی تڑپ کے کہتا ہے مولا وہ کون سی؟ فرمایا پوری زندگی میری یہ خواہش تھی کہ میں اپنے بابا سجاد کی تلیاں چوم لوں، لیکن میں یہ خواہش پوری نہیں کر سکا کیونکہ میرے بابا کے پاؤں اتنے پھٹے ہوئے تھے کہ اگر میرے ہونٹ بھی لگتے تو میرے بابا کو تکلیف کی۔ بسم اللہ کرا، کیونکہ جی سب کے بازاروں میں چل چل، میں بسم اللہ کرا بازاروں میں چل چل کے میں میرے مولا کے میرے بابا کی تلیاں پھٹ چکی تھی۔ میرے مولا نے کچھ ظالموں پہ تبرہ کیا ہے، بس میرا خیال ہے تبرہ 2 سے 3 تبرے پڑھتا ہوں اور آپ کو سلام کر کے چلا جاتا ہوں۔ پہلا تبرہ میرے مولا فرماتے ہیں اللہ لعنت کر زجر ابن قیس پر۔ سن لیا آپ نے؟ آپ نے سنا ہے کہ یہ وہ ملعون تھا کہ 16 سید زادیوں کے گلے میں جو رسی تھی نا اس کا ایک سرا اس کے ہاتھ میں تھا، اور اگر اب بھی کوئی شیعہ ماتمی یہ کہتا ہے جو باہر ماتم علی بھائی انتظار میں کھڑے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا زجر کون ہے، تو میں ایک ایسا فکرہ کہوں کہ تو سرزمین اسلام آباد میں کھڑے کھڑے شام کے بازار میں اپنے آپ کو محسوس کرے گا مجھے پاک یا حسین کی قسم یہ زجر بن قیس وہ حرام زادہ ہے، اے سید زادے یہ وہ کمینہ ہے جو کربلا سے لے کے شام تک اونٹ کے بہانے اکبر کی ماں کو مارتا تھا۔ صدقے جاواں یہ وہ حرام زادہ ہے جو اکبر کی ماں کو، چاچا جی تابی حوصلہ 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 مولا دی بسم اللہ کرا، مولا آپ کے پر ساتھ فرمائے پاک بی بی صدقے جاواں جی میں بسم اللہ کرا جی اتنا بڑا گریا بسم اللہ کرا، مولا آپ کی ہائے فرمائے۔ اس کا مطلب ہے ہر حلالی تیار ہے آج پرسہ دینے کے لیے، جیسے جنازہ آئے گا نا ہر کوئی جنازے میں شرکت کرے اور مہربانی دور سے سلام ضرور کیجیے گا، کیونکہ یہ وہ جنازہ ہے جس کے آگے آگے وہ بیوی ہوگی جس کے دونوں ہاتھ پہلو پہ ہوں گے، جو کہے گی میں کہاں کہاں رہوں، میں جنت وقی میں رہوں، میں قادمین میں رہوں، میں کی بسم اللہ کی بسم اللہ۔ زجر بن قیس پہ اللہ لعنت کرے، کہا مولا اس حرام زادے نے کیا کیا تھا؟ ایک بار سانس لیجیے گا، ایک بار سانس لیجیے،
हमारा मकसद आपको रुलाना है, मारना नहीं है। एक बार सांस लीजिए, फिर मैं फिक्र कहता हूँ। 2 से 3 तबर्रे हैं बस। मौला इस बेगैरत ने किया क्या था? फरमाया शिमर के बाद सबसे ज्यादा सैयद ज़ादी का दिल इसी हराम ज़ादे ने दुखाया है। का मौला कोई एक वाक्य की तरफ इशारा करेंगे? मेरे मौला रोक कहते हैं हाँ। मेरे मौला फरमाते हैं जब आखिरी मर्तबा अब्बास का सर नीचे से गिरा है, ये बाजार का सेंटर था। अच्छा मौला, फिर इमाम फरमाया फिर होली आया और इसने मेरे चचा गाजी को ऐसे पकड़ा जैसे शिमर ने मेरे दादा हुसैन को पकड़ा, और यूं देखा काफिला रुका। शिमर कहता है क्या हुआ? का गाजी का सर फिर गिर। आप ये सुनते हैं ना, हम जाकिरों से या बड़े उलमा से आप सुनते हैं ना कि गाजी का सर घोड़े की गर्दन में बंधा था। उसकी वजह क्या है? ये जाकिर तेरे डर से कहते हैं कि पाक बीबी के बाल खुले हुए थे और इसलिए बार बार गाजी गिरा, ये तेरे डर से कहते हैं। असल वजह क्या थी वो आपका नौकर आपको बताता है जिम्मेदारी के साथ। असल वजह ये थी, शिमर कहता है क्या हुआ? मुझे माफ करना, फिर से नेजा मार सर में और नेजे पे बुलंद कर। ये वजह है गाजी के सर की गर्दन घोड़े में बंधने की वजह यह है। खोली जैसा हरामी कहता है शिमर अल्लाह तुझ पे दानत करे, एक बार देख क्या गाजी के सर में नेजे की गुंजाइश बची है? कहता है इतनी मरतबा हमने अब्बास के सर में नेजा मारा है कि हम सर में नेजे की कजीब इस्तेमाल करा, कोई गुंजाइश नहीं बची। और जाकिर तेरे डर से कहते हैं कि गाजी के सर को रस्सी से बांध के घोड़े की गर्दन में बांधा गया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह के सब आप ये हकीकत बताऊं, मेरे 5वें मौला बाकिर मौला फरमाते हैं फिर हरामजादे शिमर ने कहा सजर कोई ऐसा काम कर कि बाजार का माहौल बदल जाए। इमाम बाकिर कहता है ये मेरे चचा गाजी का सर ऐसे पकड़ के वहां आया जहां मेरी मजलूम खुफिया दीवार की देख लगाए खड़ी थी। इसने लकड़ी का तीर लिया, एक रस्सी ली, उस रस्सी के ऊपर इसने तीर के ऊपर रस्सी को लपेटा और ज़ैनब के सामने गाजी के एक कान से दाखिल किया और दूसरे से निकाल दिया। और ज़ैनब की आवाज आई अम्मा ये देख तेरी दुआ। जी हौसला, जी हौसला, हौसला, हौसला कहता नहीं, हौसला, हौसला। मौला आपका गुस्सा कबूल करे। पाक बीबी जी सकते हौसला, हौसला। मेरे पास इतने मसाइल अगर पढ़ूं तो आप मर जाए। जी चाहते हैं फिक्र और पढ़ूं, पहले मुझे बताएं सुनने के क्या बात करूं? एक फिक्र सुन लें। इमाम फरमाया अल्लाह इब्ने ज़ियाद पे लानत करे। बहुत सारे ऐसे फिक्रे हैं मसाइल के, कुरान की कसम आपके डर से नहीं पढ़ते कि किसी का फिक्र ना फट जाए। अगर मैंने ये फिक्र ना पढ़ा हो, अभी अभी जल्दी से हवाला लेना है तो आपको बताता हूँ। सैयद इफ्तिखार नकवी माड़ी अंडस वाले बहुत बड़े आलम दीन हैं आपके पाकिस्तान के, जिनका काम है कि शिया कवानीन में जो तरामीम होते हैं वो करवाते हैं। बहुत बड़ी शख्सियत सैयद इफ्तिखार नकवी। इनका रिसाला मुजल्ला निकलता है हर महीने पयाम ज़ैनब के नवान से। 2019 या 20 था जब मैं जलालपुर जट्टा गुजरात में था और ये मेरे हाथ में आया था। मैंने तब ये रिवायत पढ़ी थी और मैं डर रहा था कि मैं ये रिवायत कभी ना पढ़ूं, किसी मोमिन का जिगर ना फट जाए। एक बार पहले पढ़ी है 6 सफर को वजीराबाद में, अब पढ़ने लगा हूँ। इमाम फरमाया अल्लाह इब्ने ज़ियाद पे लानत करे। मैंने हवाला इसे दिया ताकि आप मुतमिन होकर सुने। कुरान के 30 पारों कसम जो पढ़ा है वो बोल रहा हूँ। इब्ने ज़ियाद पे लानत। सारी कहते मौला इस हरामी ने क्या किया था? फरमाया जब मेरे दादा हुसैन का कटा हुआ साल इसके सामने आया है ना, मुझे माफ कीजिएगा, पंचतन पाक की कसम, इमाम बाकिर की मजलूम शहादत की कसम, मैं सच बोल रहा हूँ। कहता है इसने मेरे दादे को यूं पकड़ा और यूं करके ना मेरे दादा के गले वाले हिस्से को लेके कहता है लगता है शिमर ने शराब ज्यादा पी थी, इसने हुसैन का गला अच्छी तरह से काटा नहीं है। करीब खड़े हुए सिपाही से कहता है जल्दी जा बाजार से नई कैंची लेके आ। इसने वो लोहे की कैंची पकड़ के सकीना के सामने हुसैन के गोश्त को काटना शुरू किया। मैं बिस्मिल्लाह, हौसला भाई इसलिए हम नहीं पढ़ते। मैं बिस्मिल्लाह करा, मौला आपका गुस्सा कम करे, खुदा की अज़मत की कसम पाक भी बिस्मिल्लाह करा। ये वो वक्त था जब सज्जाद की आंखें पानी की जगह खून बरसाने लगी थी। तेरा मौला हुसैन वो है जिसको कत्ल के बाद
बाद बड़ी मरतबा कत्ल किया गया है। अदादारों एक जिक्र कह के आपको सलाम करने लगा हूँ। मेरे मौला बाकिर आखिर में कहते हैं, ए अल्लाह लानत कार शिमर इब्न दिलजोशन में मौला इसने क्या किया था कि मौला जहर मिला हुआ है। कहा मौला ये बताइए क्या कोई ऐसा वाक़या भी है शाम का जो आपको कब्र में मिलाएगा। इस जिक्र के बाद अगर जनाजा बरामद होना तो भाई आप ले आइए। इसके बाद आधे मिनट के बाद मैं आपको सलाम करके जा रहा हूँ। इमाम फरमाया हाँ एक ऐसा वक्त भी था जब इतने जोर से पत्थरों की बारिश हुई कि कितनी देर तक मैं दादी को ना पहचान सका और मेरी दादी मुझे ना पहचान सकी। जी मैं इसके बाद मैं नहीं पढ़ना भाई, मैं पहले कह रहा हूँ उसके बाद नहीं पढ़ना। ये तेरा वो मजलूम इमाम है जो अपनी दादी ज़हरा के पास कब्र के निशान के बगैर है। मेरे मौला बाकिर का कोई रोज़ा नहीं है। जन्नतुल बकी में जैसे कब्र जनाब ज़हरा की है वैसे ही कब्र मेरे मौला बाकिर। आपको जानते हैं ना मौला सज्जाद, मौला बाकिर, मौला सादिक अपनी दादी ज़हरा के पास बेनिशान कब्रों में है। दुआ कीजिए अल्लाह ऐसा वक्त आए कि उन पर भी रोजे बने और उनको भी जाके शिया सलाम करें। अभी तो वहाँ जाने की इजाज़त नहीं। जब मैं गया था तो वो दूर से कहते हैं हट जाओ, यहाँ सलाम करने की इजाज़त नहीं है। अल्लाह करे वो वक्त जल्दी आए कि वहाँ हमें सलाम करने का मौका मिले। फिक्रा मैंने आखिरी कहना है और आपको सलाम। मौला कौन सा, मेरे अजीजों एक बार सांस ले लो, इस फिक्रे के बाद मैं मिंबर छोड़ के चला जाऊँगा। कौन सा मौला वक्त? फरमाया बाजार के शाम के बाजार में इतना सख्त हमला हुआ, पत्थरों की बारिश, जलती हुई लकड़ियों की बारिश, उबलते हुए पानी को लेना गया और इस जिक्र पे हर मातमी हाय करे। इमाम फरमाता है जिसके पास कुछ नहीं था ना वो पुराने कपड़ों को आग लगा के फेंक रहा है। सबके जवान मेरी दादी ज़ैनब के रुखसार नीले और से आग थे। ये हम आपके सामने कहते हैं ना कि काले कपड़े पहना करो जब भी शादी होती है। आपको पता है ये काले कपड़े कब से शुरू हैं? पता है आपको? ये शाम गरीबा से। इधर देखिए मैं तारीख पढ़ने लगा हूँ, हर हलाली हाय कीजिए। पंजतन पाक की कसम शाम गरीबा को सैयद दागियों के कपड़े काले थे नहीं, खैमों के धुएं ने काले कर दिए थे। मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं बिस्मिल्लाह करा। मैं आपको बताऊं मसाइब है क्या? मैं आपको मसाइब की खेलता हूँ। किसी भी मासूम की शहादत हो आप घर बैठे अपनी चारपाई में बगैर जाकिर के रो पड़ेंगे। बताऊं मसाइब क्या है? अगर समझ आए तो मातम कीजिए। मसाइब चाचा जी कुरान के 30 पारों की कसम। मसाइब फकत ये है जिस खैमे में हुसैन इजाजत के बगैर नहीं जाता था वहां नेज़े समेत शिमर दाखिल हो गया। मैं बिस्मिल्लाह करा, यही मसाइब है अदादारों, यही सबसे बड़ा गिरिया है। कहते हैं शाम के बाजार में इतना रश था, सामने वाले लोग रास्ता नहीं देते थे, पिछले लोग धक्का देते थे। इमाम बाकिर फरमाते हैं इतने सख्त धक्का लगा कि 16 सैयदादियां बाजार के सेंटर में गिर पड़ी। आखिरी फिक्रा जो अभी तक भाई मातम जैसी अजीम इबादत से महरूम है, मैं उसे मेहरबानी करके रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ सीने के करीब करे और एक मरतबा या हुसैन कहे। इसके बाद मैं नहीं पढ़ना। मेरे मौला बाकिर फरमाते हैं 16 सैयदादियां एक रस्सी में गिर पड़ी। आखिरी फिक्रा शिमर आया ताज़ियाना लेके सैयद सज्जाद के पास और उसने आके मेरे बाबा को ताज़ियाने मारने शुरू किए। मेरे बाबा ने यूँ देखा, रो के कहते हैं एक बार कपड़ा हटा के देख क्या ताज़ियाने की गुंजाइश बची है? आवाज़ों को बुलंद आपने करना है। मैं मिंबर छोड़ के जा रहा हूँ। अज़ादारों जब ये मारता रहा इमाम फरमाया क्या हुआ? कहता है तेरी फूफी बाजार में गिरी हुई है। यजीद कहता है मैं शराब पी पी के थक गया हूँ, जल्दी से बागी की बहनों को पेश किया जाए, मैं अब थक चुका हूँ, इतना गुंजाइश इंतजार में नहीं है। कहते इसलिए मैं मार रहा हूँ। सज्जाद जब तक तेरी फूफी ना उठे मैं तुझे मारता रहूंगा। सारे हाय करोगे? मौला फिर क्या हुआ? मैं होना क्या था? जो गिरी थी उसके हाथ भी बंधे हुए थे, जिसने उठाना था उसके हाथ भी बंधे हुए थे। ये ताज़ियाने मारता रहा। कुछ देर के बाद इमाम फरमाता मेरी फूफी सकीना करीब आई और आगे कहती है फूफी अम्मा मेरा भाई सज्जाद वो जालिम कहता है जब तक ज़ैनब ना उठे मैं सज्जाद को ताज़ियाने मारता रहूंगा। हर मातमी सीने पे हाथ मारे। फिर क्या हुआ? मेरे मौला बाकिर की शादी चीख निकली। मौला हुआ क्या था? फरमाया कब्र में रहूंगा, हशर में रहूंगा। मौला हुआ क्या था? इमाम फरमाया भरे बाजार में बदमाशों के सामने हमें
ہمیں بچانے کے لیے میری دادی زینب ایسے چلی جیسے حسین اکبر کی لاش میں آیا تھا، کہہ دیا نہ مارو وہ میرا ایک ہی بچہ ہے۔ ماتم حسین